نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سفر میں حضر میں بہت زیادہ رہے ہیں، یہاں تک کہ ہجرت کے وقت بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہیں۔ کہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں نے بہت سے باتیں کہی ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جب مکہ میں بہت زیادہ تشدد، مشرکین مکہ نے بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی، تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اپنے گھر کی دروازے کو کنڈی نہیں لگاتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو حضور آئے اور کنڈی دروازہ کٹکھٹائے اور مجھے کنڈی کھولنے میں دیر لگے۔ انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کتنی بڑی قربانی۔ کہتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جب غار ثور پہنچے تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے اس غار کے اندر چلے گئے اور غار کے اندر جا کر اوندے منہ اس طرح لیٹ گئے اور صفائی کرنے لگے، اور کہتے ہیں ان کے پاس ایک چادر تھی، بہت قیمتی چادر، اس چادر کو پاڑ پاڑ کر انہوں نے غار کے اندر جتنی سوراخیں تھی وہ ساری کی ساری بند کر دی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ جب اندر تشریف لے گئے تو پوچھا اے ابوبکر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری جان آپ پر قربان ہو، میں نے یہ سوچا کوئی ایسی زہریلی چیز اس غار میں نہ ہو کہ اللہ کے حبیب کو نقصان پہنچ جائے، تکلیف پہنچ جائے، اس لیے میں نے ساری سوراخ اس چادر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بند کر دیے۔ ایک سوراخ بچ گیا تھا، اپنی ایڑی مبارک اس پر رکھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا، یہ بھی تکے ہوئے لیکن محبت دے کے کہا یا رسول اللہ آپ بہت تک گئے ہیں، آپ میرے گود میں سر رکھ کر سو جائیں، میرے گود میں سر رکھ کر سو جائیں۔ کسی نے اس کا بہت خوبصورت نقشہ کھینچا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب سر ابوبکر کے گود میں رکھا جس طرح رحل کے اندر قرآن رکھا ہوتا ہے، تو اتنے میں ایک چیز کسی سانپ وغیرہ نے یا بچھو وغیرہ نے حضرت ابوبکر صدیق عنہ کی ایڑی پر کاٹا ان کو، جس کی زہر کی شدت کو یہ محسوس کیا انہوں نے اور برداشت نہ کر سکے اور آنکھوں سے آنسو، آواز تو نہیں نکالی منہ سے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف نہ پہنچے، لیکن آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور سیدھا گئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام، چونکہ گود میں تھے تو ان کے آنسو مبارک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے انور پر پڑ گئے۔ آپ بیدار ہو گئے۔ پوچھا ابوبکر کیا ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ہوا؟ نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے کسی چیز نے پیر میں کاٹ لیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً اپنا لعاب نکالا اور اس زخم پر لگایا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی لعاب میرے پیر پر لگا دی، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ مجھے کسی چیز نے کاٹا نہیں۔ یہ تھی محبت کہ حضور کو تکلیف نہ پہنچے، میں تکلیف میں ہوں تو ہوں، بچھو کاٹ لے اور آواز نہیں نکالی، لیکن آنکھوں کو روکنا
یہ طاقت سے باہر ہو گیا، اور نبی علیہ السلام اس بچو کی تکلیف سے نبی علیہ السلام نے پھر لعاب دہن لگایا۔ یہ تھی محبت کہ غار ثور میں صدیق اکبر نے ایسی قربانی حضور علیہ السلام ہر جگہ میں، صرف ابوبکر صدیق نے، پورے گھرانے نے، ان کی بیٹی، ان کے بیٹے نے اور ان کی بیوی نے، سب نے قربانیاں دی حضور علیہ السلام کے ساتھ ملے، اور ایسی قربانیاں دی کہ جو ہمیں، وہ جب ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو ہماری ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ ہوا ہو یا نہ ہوا، لیکن ایسا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ان صحابہ کی محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی، اللہ ایسی محبت ہمیں بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔